حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زبان آپ کو آتی ہو تو آپ اپنے دل کی بات ان سے کر دیتے ہیں، ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے زبان بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مادری زبان بول رہا ہے، مادری زبان کے ذریعے اپنی بات اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ منطق میں حیوان اور انسان کا اگر فرق رکھا گیا ہے تو نطق کے ذریعے رکھا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی زبان ہے جس طرح معافی ضمیر کے اظہار کے لیے تو بڑی نعمت ہے، لیکن اندر کے گند نفرت کے اظہار کے لیے بھی یہی زبان استعمال ہوتی ہے، اور اس کو ہم لسانی تعصب کہتے ہیں۔ اسی لسانی تعصب نے ہم نے دیکھا کوئی 30 سال سے کراچی کو کہ کراچی آگ و خون میں جلتا رہا، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ اردو بولنے والے پشتو بولنے والوں کے علاقوں میں نہیں رہ سکتے تھے، پشتو بولنے والے اردو زبان والوں کے علاقوں میں نہیں رہ سکتے تھے۔ سندھی مہاجروں کے علاقے میں، مہاجر سندھیوں کے علاقے میں یہ نفرت، لسانی نفرت تھی، ایک اندھی نفرت کہ میری زبان ہی ہے، میری زبان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب میرے دشمن ہیں۔ اپنی زبان والوں کے علاوہ سب کو دشمن سمجھنا، یہ نفرت کی آگ لگائی دل میں نفرت رکھنے والے کچھ لوگوں نے، اور وہ لیڈر بنے اور انہوں نے کراچی کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ لسانی تعصب جیسے خطرناک ہے، جس کا مشاہدہ ہم کرتے آ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعصب، کہیں زیادہ خطرناک مسلک بھی ہے۔ مسلک اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے کہ دین پر عمل مسلک ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک شخص کسی بھی مسلک کو اختیار کر کے دینداری کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس اعتبار سے مسلک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شرط یہ کہ دوسرے مسالک کے ساتھ عمل اور ذہن قبول کا ہو۔ جیسے الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو ذہن دیا ہے وہ یہ کہ چاروں مسالک حق ہیں اور کسی کے مسلک کو نہ چھیڑا جائے۔ شیعہ حضرات کے حوالے سے ہمارے بڑوں نے جو ہمیں تعلیم کی ہے وہ یہ کہ اپنے چاروں مسالک کے ساتھ ہمارا معاملہ قبول کا ہو، شیعہ حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق برداشت کا ہو۔ ہمارا ان سے ایک تاریخی علمی اختلاف چل رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ غیر سنی کو یا اپنے مسلک سے ہٹ کے دوسرے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھا جائے، انہیں واجب القتل سمجھا جائے۔ یہ مسلکی تعصب کبھی ہمارے لوگوں میں نہیں رہا ہے۔ اس مسلکی تعصب، یعنی مسلک ہے دین پر عمل کرنے کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اندر کی نفرت کے اظہار کے لیے اگر مسلک استعمال ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطرناک ترین فتنہ قرار دیا۔ اپنے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانا، ظالم سے ظالم حکمران کے خلاف تلوار اٹھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا، صبر کا حکم دیا، لیکن یہ جو مسلکی تعصب رکھنے والے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ان کے قتل میں، ان کا قتل جو ہے وہ کار ثواب ہے، ترغیب دی۔ حدیث کی کتابوں میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ذوالخویصرہ۔ حدیث کا ہر طالب علم اس نام سے واقف ہے۔ یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے مطابق جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے ان میں اموال تقسیم فرما رہے تھے۔ یہ شخص پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں ملا۔ اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ درخواست کر دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس نے یوں نہیں کیا، اس نے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے ڈریں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عدل نہیں کر رہے ہیں، آپ عدل کیجئے۔ یہ گستاخانہ ذہن
کہ جو ان کی رائے، ان کی سوچ کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جو اس کی سوچ تھی اس کے مطابق نہیں، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر عادل، غیر متقی قرار دیا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے آپ نے، اور اسے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا کیونکہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے بالکل الٹ ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر خود یہ ذوالخویسرہ جو آیا تھا، اس کی گنی داڑھی تھی، سفید لباس میں تھا، اور پائنچے وہ ٹخنوں سے اوپر تھے، زبان پہ قرآن اور حلق کیا ہوا۔ یہ شخص جو شکل و شباہت سے پورا متقی، پرہیزگار، پابند دین لگ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا کہ جو اس کے لوگ ہوں گے، اس ذہن کے جو لوگ ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسنون القیل ویسیئون الفعل، بات جب کریں گے تو بڑی عمدہ کریں گے لیکن عمل کے برے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، یہ جب بھی بلائیں گے تو اللہ کی کتاب کو بنیاد بنا کے اللہ کے قرآن کی طرف یہ لوگ دعوت دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن پڑھا کریں گے، قرآن ہر وقت ان کی زبان پہ قرآن ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی عبادت نمازیں ایسی کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ لگیں گی، حقیر لگیں گی، ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے تمہیں حقیر لگیں گے۔ عبادات کے پکے، ذکر کے پکے، ظاہری حلیے کے مکمل دین کے پابند۔ اب ایسے لوگ، اب ظاہر ہے کوئی بھی اس طرح کی بات کریں گے تو لوگ پھر ان کی بات کی طرف لپکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لوگ ہوں گے، ظاہر ان کا ایسا ہوگا، لیکن باطن کیا ہوگا؟ باطن کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور جو غیر مسلم اور کافر ہیں ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر یہی فتنہ اٹھا، اس میں جو گرمی آئی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صفین کی لڑائی میں جب حکم مقرر ہوئے تو انہوں نے وہاں سے اختلاف شروع کر دیا کہ تمہیں قرآن پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، تم نے فیصلے کے لیے حکم کیوں مقرر کیے؟ اور وہیں سے چونکہ مسلکی اختلاف ہوا، رائے کا اختلاف ہوا، لیکن اس رائے کے اختلاف میں انہوں نے یہ شدت اختیار کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور جو ان کی رائے کے موافق نہیں تھے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے شہید کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مسجد میں بیان فرماتے تھے جمعے والے دن خاص طور سے، تو یہ نعرے لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، حکومت اور فیصلہ صرف اللہ کا۔ اور انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کی، جو ان کے مسلک پہ نہیں تھے ان کی تکفیر بھی کرتے تھے، انہیں مرتد قرار دیتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے۔ یہ ان کا خلاصہ ہے، یعنی فساد فی العقیدہ نہیں، فساد فی العمل نہیں، صرف کیا ہے اپنے جو مسلک سے ہٹ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے اتنی نفرت کرنا کہ انہیں اپنے دشمن قرار دینا، انہیں مرتد قرار دینا اور انہیں واجب القتل قرار دینا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ خارجی سوچ تقریباً ہر مسلک کے لوگوں میں پروان چڑھ رہی ہے توحید کے نام پہ۔ جیسے نا کراچی میں لسانیت کی آگ جلی اور اس لسانی تعصب کو نام دیا حق پرستی کا، آج اس خارجی سوچ کو نام دیا گیا ہے توحید کا، قرآن و سنت کا۔ یہ قرآن و سنت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا علی الاطلاق شیعہ حضرات کو کافر کہنا، علی الاطلاق بریلوی حضرات کو کافر کہنا، علی الاطلاق تبلیغ والوں کو گمراہ کہنا، علی الاطلاق سعودیہ سے جو کتاب لکھی گئی الدیوبندیہ اس میں دیوبندیوں کو گمراہ قرار دیا گیا، علی الاطلاق دیوبند والوں کو گمراہ اور کافر قرار دینا، علی الاطلاق تقلید کو شرک قرار دینا۔ یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟
یہ بتاتی ہے کہ وہ خارجی سوچ ہمارے اندر پروان چڑھ رہی ہے، اور اسی خارجی سوچ کو بنیاد بنا کے آج دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنائے ہوئے، ہم نے محاذ بنائے ہوئے، خود کچھ حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، محاذ جنگ ہم نے کھولے ہوئے، اس کے پیچھے اگر تربیت ہے تو وہ خارجی سوچ کی ہے۔ اس لیے ہم اپنے مسلک، اپنے حلقے کے لوگوں میں جو سخت مزاج، سخت گیر طبیعت رکھنے والے ہیں، ان سے ہم ہوشیار رہیں، اور ایسے سخت ترین فتاوے جو اس طرح کے وہ لوگ دیتے ہیں، خصوصاً جنہیں کوئی بڑی سیٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، یا تو خلافت کی سیٹ یا اہتمام کی سیٹ یا کسی پارٹی کی سیٹ، وہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اس طرح کی سوچ کو استعمال کرتے ہیں۔ لسانی تعصب کی سوچ رکھنے والے جس طرح اپنی زبان والوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں، اسی طرح اسی ذہن کے لوگ آپس میں ایک دوسرے اپنے ارد گرد جمع کرنے کے لیے بعض لوگ اس طرح کی سوچ اپناتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شر الخلق والخلیقہ قرار دیا۔ بدترین لوگ ہیں یہ، بدترین خلقت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم کے کتے قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کے بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اعتدال کے ساتھ، اور اپنے مسلمان خواہ ہمارے مسلک کے ہوں یا نہ ہوں، ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ایسا معاملہ کرنے کی توفیق دے جو اس آیت کے مطابق ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سختی اور شدت غیر مسلموں کے خلاف ہو، اور رحم کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، احترام کا معاملہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔